کیا کارکردگی رہی آپ کی, آپ نے 8 ماہ میں کیا کیا اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آگے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ جانیں کہ ان کی جو منسٹرز ہیں جو ان کی منسٹریز ہیں انہوں نے کیا کارکردگی کی ہے. بالکل, کیونکہ یہ بھی ایک جواب دہی کا ایک عمل ہے جو کہ ہونا چاہیے, ہر منسٹری کا ہونا چاہیے. بالکل. تو میں آپ کو مختصر, چونکہ 8 مہینے کا جو میرا ٹینیور ابھی تک رہا ہے, اس میں جو سب سے پہلی چیز جو آ کے کی وہ یہ تھا کہ ایک سوچ میں تبدیلی. وہ کیا تھی کہ نمبر 1 کہ جو یہاں پہ ہمارے ہاں ملک میں ریسرچ ہوتی ہے وہ ریسرچ برائے ریسرچ ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ الماریاں بھری ہوتی ہیں ریسرچ ڈاکیومنٹس کی, لیکن عمل میں ہم نے دیکھا کہ کوئی چیزیں نہیں نکلتی ہیں. تو ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا, اور ہم نے جس میں ہماری یونیورسٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں 3 یونیورسٹی بھی, نسٹ, نیو ٹیک اور کامسیٹس یونیورسٹی. تو ہم نے یہ کلچر پیدا کیا کہ ہم نے کہا کہ بھئی اب جو ریسرچ ہوگی نا وہ ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ ہوگی, یعنی آپ کی ریسرچ سے کوئی پروڈکٹ نکلے, پیٹنٹ ہو, وہ پیٹنٹ کمرشلائز ہو, کیونکہ کوئی ہم انوویشن کر سکیں. صرف کاغذوں کے لیے یا صرف پروموشنز کے لیے اگر آپ نے ریسرچ کی ہے تو تبھی تک ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا. پاکستان میں بہت زیادہ ریسرچ کے ایک دم ہوئے, جبکہ ہمارا ایک فلاڈ ماڈل تھا جس میں کہ ہم نے پروفیسرز کی جو پروموشن ہے وہ لنک کی کہ جی آپ نے کتنے پیپرز لکھے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھے ہیں. اب ریسرچ تو اہم ترین چیز ہوتی ہے کسی بھی حکومت میں, کسی بھی ادارے میں جو R&D ہوتی ہے, یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, وہ اس کو عملی ذرا اس میں پریگمیٹزم لانا, اس میں وہ لانا کہ جی اس کا پریکٹیکل عنصر شامل ہو, اور وہ چیزیں وہ کریں جس سے کہ پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک حصہ دار بنے. دیکھیں جو منسٹری جس ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پیچھے ہے وہ ملک آگے ہے ہی نہیں, نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھ لیں آپ صرف ٹیکسٹائل پہ تو آپ گزارا نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات. تو میں اس مشن کے ساتھ جو کہ پرائم منسٹر نے مجھے دیا وہ یہی ہے کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کو ایک فعال منسٹری بنانا ہے. وہ منسٹری جو پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک مرکزی کردار ادا کرے. اس کے لیے پھر ہم نے مختلف ظاہر ہے کہ وہ کی. نمبر 1 کیا تھا کہ یہ 18 اداروں پہ مشتمل یہ منسٹری ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی منسٹری سے سب سے بڑی منسٹری ہے اس لحاظ سے کہ 18 ادارے ہیں, اور وہ ادارے بذات خود ایک منسٹری ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ کئی ادارے غیر فعال تھے, یعنی ان کے ہیڈز نہیں تھے, ان کے رولز نہیں تھے, ان کی لیجسلیشن نہیں تھی, یہ ساروں ان کو کیا, جس میں ہم نے سب سے جو اہم ترین ادارے ہیں وہ ہیں PSQCA, جو کہ آپ کے کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈز کو کرتا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ جب فعال ہو جائے یا وہ کام کرے ایفیشینٹلی جو کہ اس کو کرنا چاہیے, اس سے ملک کے آدھی مسائل کوالٹی وائز, آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی جو چیزیں ہیں کوالٹی کی وہ ہو جائیں گی. اس کو ہم نے ریسٹرکچر کیا. پھر ہم نے ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے, وہ ایک بہت پوٹینشیل والا ادارہ ہے, اس کے کوئی ہیڈز نہیں تھے, ان کے ہیڈز کو ہم نے وہ کیا. پھر اس طرح جو ہے تو اور کئی ایسے ادارے تھے, پاکستان حلال اتھارٹی, ان کی وہ نہ رولز تھے نہ کچھ تھے, نتیجتاً وہ ہائرنگ نہیں کر سکتے تھے, اور بس کاغذوں میں ایک 2016 سے تھی. تو اس طرح کی کام کیے, اور پھر ہم نے بنایا کیا کہ ہم نے ایک تو اداروں کو فعال کیا جتنے بھی ان تھے. اب ہمارے الحمدللہ سارے اداروں کے ہیڈز موجود ہیں, تو اب وہ اپنا کام انہوں نے شروع کیا ہے, اور جو ان کو ٹاسک دیے گئے ہیں وہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو اور ایک اہم ترین بات کی وہ کی کہ پہلے دن سے میں نے لگایا اپنے جو کنسرن لوگ تھے کہ آپ نے ایک نیشنل سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی بنانی ہے, کیونکہ جو لاسٹ پالیسی بنی تھی وہ 1984 میں بنی تھی, اور اس کے بعد 2009 میں دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے, اور وہ پالیسیز بھی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. نتیجتاً ہم بالکل ایک ہمارا ملک وہ ایک جس طرح شتر بے مہار کی طرح پھر رہا تھا ادھر ادھر. اس کے لیے ہم نے پالیسی بنائی. 4 مہینے کی دن رات کی کوشش سے ہم نے اب الحمدللہ پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی ہے, کیبنٹ میں پیش ہوگی, جس میں کہ ہم نے پوری جو پاکستان کی جو سائنس ٹیکنالوجی کی جو لینڈسکیپ ہے اس کو ہم نے ٹوٹلی ٹرانسفارم کیا. اور وہ میں نے نہیں کیا, وہ ہم نے ہر ادارے سے, ہر ایکسپرٹ سائنٹسٹ چاہے ملک کے تھے باہر کے تھے, ڈیفنس کے جو ہمارے ادارے ہیں ان سے سب سے ان پٹ لے کے اور وہ ایک ڈاکیومنٹ بنایا جو کہ تقریباً 62 جس کے پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ انشاءاللہ وہ آ جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے بنایا ایک نیشنل کوالٹی پالیسی. نیشنل کوالٹی پالیسی اگین
پورے معیار کو طے کرتی ہے اور ہم اس کو عملی طور پہ ہم اس کو ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پھر ہم نے بنائی اسٹارٹ اپ پالیسی. اسٹارٹ اپ پالیسی یعنی یہ ہے کہ یہ وینچر کیپٹل پالیسی بنائی جس سے کہ ہم نئے ان کو جو ینگسٹرز ہیں, نئے اسٹارٹرز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے ہم ان کو فائنینشلی انفراسٹرکچر وائز ان کو ہم سپورٹ کریں گے. پھر ہم نے ایک اور بڑی وہ اہم پالیسی بنائی جو کہ ہیمپ پالیسی ہے. اب ہیمپ پالیسی جو ہے تو اس میں کیا ہوگا, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک میڈیسینل ہیمپ ہے اور دوسری جو ہے تو وہ ہے انڈسٹریل. اس میں آپ کو علم ہوگا کہ اس سے ہماری جو فارما سیکٹر ہے بلینز آف ڈالر کی امپورٹ سبسٹیوشن اور ایکسپورٹس ہوں گی. اسی طرح جو ہمارا جو انڈسٹریل سائڈ ہے اس سے بھی جو آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اسپیشلی آپ کا جس میں کہ میک اپس کتنے پروڈکٹس اسے ڈرائیو ہوتے ہیں, تو یہ ملٹی بلین ڈالر کی یہ گیم چینجر ہوگا بالکل. اور بڑے شارٹ ٹرم میں یہ آپ دیکھیے گا کہ 1-2 سال میں تقریباً 50,000 جابس کریٹ کرے گا اور تقریباً 3 سے 5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوں گی. یہ آپ کا دور حکومت ختم ہونے سے پہلے ہم دیکھ سکیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ یہ 5 بلین تو آپ نہیں دیکھیں گے لیکن آپ کم از کم پہلے بلین 2 بلین تو آپ دیکھ ہی لیں گے. اچھا منسٹر صاحب, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کی ابھی تک دور حکومت میں, اس کو مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کے فلپ سائڈ دیکھی جائے تو اس کو ایک اسٹرینتھ بھی کہا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی, کہ وہ انتظار نہیں کرتے کہ وہ 5 سال ایک بندے کو ایک ہی جگہ پہ رکھیں. مطلب وہ منسٹرز جو ہیں they've been switching places on prime minister's directions of course. آپ کو نہیں لگتا کہ جب 5 سال مکمل ہوں گے تو جس طرح سے پہلے ری شفل بہت تیزی سے ہوتا رہا, اب اگر فرض کیا خدا نہ خواستہ ایک نیا ری شفل ہوتا ہے اور آپ کی جگہ ایک اور صاحب آ جاتے ہیں اور آپ کو انرجی میں کہیں اور لے جایا جاتا ہے, تو 5 سال بعد عوام کس سے جواب مانگے گی؟ کیونکہ منسٹرز تو ہاتھ جاڑ کے کہیں گے کہ بھائی جان ہمیں تو جہاں بٹھایا تھا ہم بیٹھ گئے, وزیر اعظم سے پوچھیں. نہیں جی دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور جہاں پہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک انسٹیٹیوشنل میموری نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ بیوروکریٹ جب چلا جاتا ہے تو دوسرا بیوروکریٹ آتا ہے, وہ اس کو بڑا ٹائم لیگ لگتا ہے سمجھنے میں کہ کہاں پہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں منسٹرز تو آتے ہیں, وہ ان کا کام ہے ویژن دینا اور امپلیمنٹیشن وہ ہے بیوروکریسی کا کام, ٹھیک ہے. اب بیوروکریسی جو ہے تو وہ کس حد تک وہ اس کے منسٹر کو کہ جو ویژن ہے یا جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کی جو پالیسیز ہے اس کو کس طرح اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. دیٹ وے آئی بین ایکسٹریملی لکی, آئی ہیو ماشاء اللہ ایکسلنٹ سیکرٹری جس نے کہ بالکل وی ہیو بین واکنگ ان دا سیم اسٹیپ, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ نے 2 چیزیں اور تھیں جس کے کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا منسٹری کا. دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی دیکھیں انرجی یہاں پہ سب بات کرتے ہیں, ہماری کافی پرابلمس ہیں, بڑا فورن ایکسچینج ہمارے افیکٹ ہوتے ہیں. تو 2 چیزیں جو کہ میں ذاتی طور پہ اس کو میں نے شروع کیا, وہ تھا ایک تھا انرجی کنزرویشن, کیونکہ جس طرح آپ نے اپنے دائیے میں کہا کہ تھوڑا بہت انرجی میں بطور سینیٹر مجھے یاد ہے باقاعدہ رپورٹس بنتی تھی. بالکل جی, تو اس میں نے کہا کہ انرجی کنزرویشن پہ کام کیا جائے. اور آئی ایم سو ہیپی ٹو شیئر دس ود دا پبلک کہ ہم نے صرف پنکھوں کو دیکھیں 24,000 سمر کا پیک اور 8,000 ونٹرز میں یوٹیلائز, 16,000 کولنگ میں یوز ہوتا ہے, اس کو بائیفرکیٹ کیا. اس میں ہم نے پنکھوں کی ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کی سٹار ریٹنگ لے آئے, جس سے کہ آپ کو صرف پنکھوں کی مد میں تقریباً 10 کروڑ پنکھے ہیں پورے ملک میں, تو آپ کو 3,400 میگا واٹ کی بچت. 3,400 میگا واٹ بہت بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور عوام کو بھی تقریباً 472 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا ان کے بلوں کی صورت میں.